वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में एक मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, क़यामत कब आएगी? ये एक ऐसा सवाल है कि इसका इल्म सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के और किसी को नहीं है। तमाम अंबियाए कराम अपनी अपनी उम्मतों को इस आर्ज़ी दुनिया के हाथ में और कुर्बे क़यामत के फितनों से डराते रहे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी और रसूल हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की तमाम निशानियाँ खोल खोल कर उम्मत को वाज़िया तौर पर बयान कर दी, ताकि जब वो उन वाक़यात को मुस्तक़बिल में रूनुमा होता देखें तो फ़ौरन पहचान लें। इन निशानियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, जिन्हें दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी अलामात सुग़रा छोटी निशानियाँ और अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियाँ। अलामात कुबरा में से एक बहुत बड़ी निशानी है दज्जाल का ज़हूर, जिसे एंटी क्राइस्ट या झूठा मसीह भी कहते हैं। ये घुंघराले बालों वाला, बड़ी और मजबूत जिसामत वाला एक ऐसा शख्स होगा जो एक आँख से काना होगा और इसके माथे पर वाज़िया तौर पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ ईमान वाले ही पढ़ सकेंगे। तो नाज़रीन, ये लफ्ज़ दज्जाल निकला है दजल से, जिसका मतलब है कि मकर फरेब। लेकिन ये बात बताते हुए हमारे लोग ये भूल जाते हैं कि अगर तो बात इतनी सादा होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के फ़ितने को कुर्बे क़यामत का बदतरीन फ़ितना ना कहते, और बार बार उम्मत को उससे डराने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसका मतलब ये है कि ये दज्जाली निज़ाम इस कदर धोखे और फ़रेब पर मबनी होगा कि इंसान को समझ ही नहीं आएगी कि कहाँ कहाँ से इस निज़ाम से बचकर निकले। नाज़रीन, एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक दज्जाल से बड़ा फ़ितना इस ज़मीन पर नाजिल नहीं किया, यानी दुनिया के हाथ में से पहले ये दुनिया में इंसान के ईमान का आखिरी इम्तिहान होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ईमान वाले और इस्तकामत वाले मुसलमान इसे पहचान लेंगे और इससे दिफा भी करेंगे, और दज्जाल उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये मुसलमान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिपाही होंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नुज़ूल के बाद इसराइल के शहर लुद के मुकाम पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाली नेटवर्क और इस फितने के मुतालिक कई अहम वीडियोस हम पहले ही बना चुके हैं, मगर उसके जिस पहलू पर हम आज बात करने वाले हैं उसका तारुफ पहले करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को उस फितने को समझने में आसानी हो। और यकीन कीजिए कि हम लोग आखिरी दौर में ही जी रहे हैं, और इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लें कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत कायम ना होगी हत्ता कि 30 के करीब दज्जाल यानी झूठे नबी निकलेंगे। इनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। और नाज़रीन, आज अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो ऐसा लगता है कि नबूवत के दावेदारों की फैक्ट्रियाँ खुल चुकी हैं, और इसका आगाज़ हुआ था बरसगीर में फितना कादियानियत से, और आए दिन कोई ना कोई ज़हनी मरीज़ ख़ुद से नबूवत का दावेदार बनकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। तो नाज़रीन, अहादीस में एक बड़ी जंग, कुस्तंतुनिया की फ़तह और उसके बाद दज्जाल के हुरूज की बशारतें मिलती हैं, लेकिन ये जंग कब होगी जिसके बाद कुस्तंतुनिया की फ़तह और फिर दज्जाल का हुरूज होगा? अब ये देख लें कि दूसरी तरफ इसराइली रियासत का क़याम और नाजायज़ यहूदी आबादकारी हो चुकी है, और यहूदी बस्तियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा यसरब यानी मदीना और पूरे सऊदी अरब के हालात मगरबी कल्चर में ढालने के लिए जिस तरह की साजिशें यहूदी लॉबी की तरफ से की जा रही हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। और जब वो वक्त आएगा कि मदीना को वीरान कर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ होगा, जिसके बाद कुस्तंतुनिया की फ़तह होगी और फिर दज्जाल का हुरूज होगा।
تو ناظرین، دجال کے پیروکار اور اس کے لیے راہ ہموار کرنے والے یہودی ہوں گے، جبکہ دجال کے دجل یعنی اس کے مکر و فریب میں پھنس کر لوگ جوک در جوک اس کے لشکر میں داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ دجال کے لشکر میں خاص بات یہ ہوگی کہ اس کے پیروکاروں میں عورتیں بڑی تعداد میں شامل ہوں گی، کیونکہ اس وقت عورتوں کو گمراہ کرنے کا دجالی فتنہ بہت عروج پر ہوگا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور عورتوں کی نام نہاد آزادی کی تحریکیں زور پر ہیں۔ عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی اور اپنی دھن میں مگن اور ناچتی گاتی ہوں گی، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ آج کے دور میں ماڈرن تہذیب اور کلچر کے نام پر عورتوں میں آزاد حیالی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کبھی میرا جسم میری مرضی، کبھی لبرلزم، کبھی فیمنزم اور کبھی می ٹو جیسی تحریکیں پیدا کر کے اور سبز باغ دکھا کر گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور یہ برین واش کرنے میں سب سے اہم کردار ہے اس دجالی میڈیا کا۔ عورتوں کو ترقی کے نام پر گمراہ کر کے ایسے کاموں پر لگا دیا گیا ہے کہ عورتیں حجاب اور پردے کو بوسیدہ روایات اور قید تصور کرنے لگی ہیں۔ یعنی ان کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کے ذریعے دجال عورتوں کو گمراہ کر کے اپنے لشکر میں شامل کرے گا، جس کی تقلید کر کے عورتوں کی ایک بڑی تعداد ان باتوں میں آ چکی ہے اور اس طرح کی حرکات میں شامل ہو چکی ہے، اور وہ اس بات کو مکمل طور پر فراموش کر چکی ہیں کہ ہمیشہ قیمتی چیز کو ہی ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے، جبکہ بیکار اور بے قیمت چیز کھلے عام دستیاب ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر حجاب کا حکم بھی عورت کو عزت دینے کے لیے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، لیکن جس کام سے اسلام میں منع کیا گیا ہے، مغرب سے متاثر ہو کر اسے بھی مسلمانوں میں رواج دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کسی طرح مردوں سے کم ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی ذمہ داریاں مردوں کی نسبت الگ ہیں۔ مثلاً گھروں کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، جبکہ مرد کے ذمے جو کام ہیں وہ الگ ہیں۔ مرد اور عورت مل کر ایک مکمل گھر بناتے ہیں، لیکن جب عورتیں گھروں سے نکل کر مردوں کے برابر کام کریں گی تو فیملی سسٹم ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح زیادہ تر عورتیں پیسے تو زیادہ کما لیتی ہیں، لیکن جب بات آئے بچے پیدا کرنے کی اور ذمہ داری اٹھانے کی، تو اس طرح کی ذمہ داریاں لینے کے لیے ان کے پاس نہ تو ٹائم ہوتا ہے، نہ ہی ان کا کیریئر یہ برداشت کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی عمر گزرنے سے یہ رسک لینے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ آج کل ویسے بھی کیریئر کے چکر میں نوجوان بہت لیٹ شادیاں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان پیسے والے لوگوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچ جاتا ہے، اور وہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور لگتا ہے کہ یہ وہی دور آ چکا ہے، کیونکہ اپنی لونڈی یا غلام سے ایگریمنٹ کر کے بچوں کو پیدا کروایا جا رہا ہے، اور اس کام کے بعد اس غلام کو قیمت کے طور پر لاکھوں روپے ادا کیے جاتے ہیں۔ یعنی پیدا ہونے والا بچہ تو مالک ہی رہتا ہے، جبکہ اس کی ماں لونڈی یا غلام رہتی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں ابھرتی تحریکیں اور انہیں جدت کے نام پر باہر نکالنا، آپ کے خیال میں کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ اگر واقعی آپ یہ سوچتے ہیں تو پھر سعودی عرب جیسی مقدس سرزمین پر نظر اٹھا کر دیکھیں۔ کیا چند سال پہلے یہاں پر ایسا کوئی تصور تھا کہ عورتیں بغیر حجاب کے، پابندی کے گھروں سے باہر گھومیں، سڑکوں پر گاڑیاں چلاتی نظر آئیں، مردوں کے شانہ بشانہ ہر کام کر سکیں؟ لیکن یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، جو کہ مغرب سے ہمارے کلچر میں منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مردوں میں عورتوں کے لیے کشش رکھی ہے، لیکن مغربی کلچر میں اس کو اس قدر عام کر دیا گیا ہے کہ مردوں میں عورتوں کے لیے اتنا چارم اور ایکسائٹمنٹ نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں نے عورتوں جیسا روپ دھارنا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی۔ دراصل دجال اس سسٹم کو چیلنج کر کے ختم کرنا چاہتا ہے، جس کی تلقین اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو تلقین کی ہے۔ ماڈرن کلچر میں یہ سننے میں اچھا لگتا ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتوں کی آزادی کے دل فریب نعروں سے متاثر ہو کر مسلمان عورتیں اپنی عزت، تشخص
اور اپنا وہ مقام جو انہیں اسلام نے دیا ہے اسے کھو رہی ہیں، جس سے فیملی سسٹم اور گھر ٹوٹ رہے ہیں اور طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہو جائے گی، کہ ایک مرد کے لیے 50 عورتیں ہوں گی۔ اور میڈیکل سائنس کی حالیہ ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی کے دوسرے سیاہ پہلو موجود ہیں، وہاں پر یہ بھی ہے کہ موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دوسرے الیکٹرانک ڈیوائسز سے خارج ہونے والی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز لوگوں پر برے اثرات مرتب کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کی تعداد میں توازن خراب ہو رہا ہے، اور اسی لیے عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد دجال کے لشکر میں شامل ہوگی۔ اور اس بات کو دجال کے پیروکار اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسی لیے عورتوں کو گمراہ کرنے اور انہیں لبرل بنانے کے لیے ایسی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے تمام اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے فتنوں کو سمجھتے ہوئے ان دھوکوں سے ہوشیار رہیں، ورنہ انہیں گمراہی سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت اس طرح سے کریں کہ اس میں دجالی فتنے کا ذکر ضرور موجود ہو، تاکہ وہ وقت آنے پر انہیں پہچان سکیں اور اپنے پیاروں کے درمیان آگاہی پیدا کرنے میں مدد دے سکیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آخر میں میری دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔